سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آذربائیجان کے ساتھ برادرانہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ حکومت معاشی ترقی کی رفتار تیز کرنے کے لیے تاجروں کو محفوظ اور سازگار کاروباری ماحول کی فراہمی یقینی بنائے گی۔ پاکستان اور قازقستان نے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کے شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے دوسرے مرحلے میں مظفر آباد ڈویژن اور کشمیری مہاجرین کے 12 حلقوں میں اتوار کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ براڈ پیک پر کوہ پیماؤں کی ایک ٹیم کے برفانی تودے کی زد میں آنے کے بعد قراقرم کے پہاڑی سلسلے میں ان کی تلاشی کے لیے کارروائی جاری ہے۔ اور پاکستان کے ارشد ندیم آج گلاسکو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں نیزہ پھینکنے کے مقابلے میں مسلسل دوسری بار طلائی تمغے کے حصول کے لیے میدان میں اتریں گے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آذربائیجان کے ساتھ برادرانہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات پاکستان میں آذربائیجان کے سفیر خیزر فرہادوف سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے الوداعی ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور آذربائیجان کے گہرے برادرانہ تعلقات مزید مضبوط کرنے کے لیے خیزر فرہادوف کی مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے سیاست، تجارت، معیشت، دفاع، ثقافت اور عوامی روابط سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ اور دونوں ملکوں کے درمیان براہ راست پروازوں کے آغاز میں ان کی خدمات کو قابل تحسین قرار دیا۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ خیزر فرہادوف کے دور تعیناتی میں قائم ہونے والی مضبوط بنیاد آئندہ برسوں میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کو مزید فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ خیزر فرہادوف نے پاکستان میں اپنے دور تعیناتی کو اپنی سفارتی زندگی کا ایک یادگار باب قرار دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ کاروباری برادری کو محفوظ اور سازگار ماحول فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے تاجروں اور صنعت کاروں کے ایک وفد سے گفتگو میں کہی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ حکومت کاروباری برادری کے ساتھ ہے اور ان کی جائز شکایات کے ازالے کے لیے پرعزم ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ قومی معیشت مستحکم کرنے میں نجی شعبہ کلیدی کردار ادا کر رہا ہے اور ملک کی ترقی کاروباری برادری کی ترقی سے منسلک ہے۔ وزیر تجارت جام کمال خان نے ڈائریکٹر جنرل ٹریڈ آرگنائزیشنز کو ہدایت کی ہے کہ وہ ملک بھر میں صنعت و تجارت کے ایوانوں اور تجارتی تنظیموں کے آئندہ شفاف، منصفانہ اور قابل اعتماد انتخابات یقینی بنائیں۔ وفاقی وزیر نے ڈائریکٹر جنرل ٹریڈ آرگنائزیشنز بلال خان پاشا سے تفصیلی بریفنگ لینے کے بعد اپنے ویڈیو پیغام میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت تجارتی تنظیموں کے ادارہ جاتی ڈھانچے کو مضبوط بنانے اور انتخابی عمل کو شفافیت، احتساب اور انصاف کے اعلیٰ معیار کے مطابق یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ جام کمال نے کہا کہ پارلیمان کی جانب سے ٹریڈ آرگنائزیشنز ایکٹ میں ترامیم کی منظوری کے بعد قانونی اور انتظامی ضوابط اور تجارتی تنظیموں کے کام کو مؤثر بنانے کے لیے اہم اصلاحات کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزارت تجارت ڈائریکٹر جنرل ٹریڈ آرگنائزیشنز کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے مکمل ادارہ جاتی تعاون فراہم کر رہی ہے۔ وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد نے کہا ہے کہ پاکستان معاشی استحکام حاصل کرنے کے بعد اب پائیدار ترقی کی جانب کامیابی سے گامزن ہے۔ انہوں نے یہ بات کراچی میں پاکستان کی معاشی صورتحال، مالی سال 2027 اور اس کے بعد کے موضوع پر ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ خرم شہزاد نے کہا کہ گزشتہ 2 سے 3 برس میں پاکستان کی معیشت میں نمایاں بہتری آئی ہے، معاشی استحکام آیا اور اب سرمایہ کاری اور برآمدات پر مبنی پائیدار ترقی پر توجہ دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حقیقی مجموعی قومی پیداوار کی شرح نمو بڑھ کر 3.7% ہو گئی ہے، جس میں زراعت، بڑے صنعتی شعبے اور خدمات کے شعبے کی بہتر کارکردگی نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر شہزہ فاطمہ خواجہ نے پاکستان اور قازقستان کے درمیان تعلقات مضبوط بنانے میں پاکستان میں قازقستان کے سفیر یرزان
کستافین کے کردار کی تعریف کی۔ الوداعی ملاقات کے دوران فریقین نے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کے شعبوں میں تعاون میں اضافے اور باہمی اشتراک عمل مزید بڑھانے کی نئی راہیں تلاش کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بلوچستان کے ہنگامی امدادی ادارے نے کہا ہے کہ کوئٹہ میں کوئلے کی کان کے سانے میں جاں بحق افراد کی تعداد 34 ہو گئی ہے۔ ادارے کے مطابق تلاشی کی کارروائی کے دوران 34 کانکنوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں، جبکہ پھنسے ہوئے کانکنوں کی تلاش کا کام جاری ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کوئٹہ کے مضافاتی علاقے سورانگ میں کوئلے کی کان کے المناک حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آج اپنے الگ الگ پیغامات میں متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ وہ کان میں پھنسے ہوئے تمام مزدوروں تک فوری رسائی یقینی بنائیں اور زخمیوں کو بہتر طبی امداد فراہم کریں۔ انہوں نے سانحے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر سوگوار خاندانوں سے دلی ہمدردی اور تعزیت کی۔ آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن نے اتوار کو قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ پولنگ مظفر آباد ڈویژن کے 9 حلقوں اور ملک کے مختلف حصوں میں مقیم کشمیری مہاجرین کے 12 حلقوں میں ہوگی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کشمیریوں کو ان کی زمینوں اور املاک سے محروم کرنے کی مہم جاری رکھتے ہوئے بھارتی پولیس نے ریاستی اضلاع میں مزید 16 کشمیری کارکنوں کی جائیدادیں ضبط کر لی ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارت کے مسلط کردہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے احکامات پر حکام نے رامن ضلع میں 11 غیر منقولہ جائیدادیں جبکہ ریاسی ضلع میں 5 جائیدادیں ضبط کیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق جائیدادوں کی ضبطی کشمیریوں کو دبانے کا ایک اور ہتھ کنڈا بن چکی ہے اور ایسے اقدامات کے ذریعے انہیں ہراساں اور معاشی طور پر کمزور کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقے میں واقع 8047 میٹر بلند چوٹی براڈ پیک پر کوہ پیماؤں کی ایک ٹیم کے برفانی تودے کی زد میں آنے کے بعد قراقرم کے پہاڑی سلسلے میں تلاش اور بچاؤ کی کارروائی جاری ہے۔ اس واقعے میں کوہ پیما ٹیم کے تمام 10 افراد سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ ریسکیو آپریشن کے دوران 10 میں سے 4 کوہ پیماؤں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ لاپتہ افراد میں امریکہ، نیپال اور عمان کے کوہ پیما اور پاکستانی کوہ پیما سہیل سخی شامل ہیں۔ نیپال میں بھارت کی سرحد سے ملحق ضلع سنساری کے مختلف شہروں میں فرقہ وارانہ تشدد کے کئی روز بعد آج کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ اتوار کو شروع ہونے والے تشدد کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ پاکستان کے اولمپک چیمپئن ارشد ندیم آج برطانیہ کے شہر گلاسکو میں کامن ویلتھ گیمز میں نیزہ پھینکنے کے مقابلے میں مسلسل دوسری بار طلائی تمغہ جیتنے کے لیے میدان میں اتریں گے۔ انہوں نے کوالیفائنگ راؤنڈ میں 78.63 میٹر کی بہترین تھرو کر کے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔ ارشد ندیم نے 2022 میں برمنگھم میں کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کے لیے ایتھلیٹکس کا پہلا طلائی تمغہ جیتا، جبکہ 2024 کے پیرس اولمپکس میں انہیں پاکستان کے پہلے اولمپک ایتھلیٹکس چیمپئن کا اعزاز ملا۔ آج دمبولا میں پاکستان اور سری لنکا کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 T20 میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں سری لنکا نے پاکستان کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ پاکستان کی خواتین ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 176 رنز بنائے۔ جواب میں سری لنکا کی ٹیم نے مطلوبہ ہدف 19 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ ریڈیو پاکستان آج سے پہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر افسانہ نگار مرزا ادیب کی برسی کے حوالے سے ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ اس کے بعد ایک اور قومی پروگرام میں معروف نعت خواں محمد اعظم چشتی کی برسی کے سلسلے میں ایک اور فیچر پروگرام بھی نشر کیا جائے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران کشمیر، خیبر پختونخوا، اسلام آباد اور پنجاب میں آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش جبکہ کہیں کہیں موسلادھار بارش کا امکان ہے، جبکہ سندھ اور جنوبی بلوچستان میں بھی بعض مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت۔ اسلام آباد 24 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 32، کراچی اور کوئٹہ 36، پشاور 34، مری 18، مظفر آباد 25، گلگت 35، جبکہ سری نگر 23، جموں 28 اور لیہ 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے آذربائیجان کے ساتھ برادرانہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔
وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ حکومت معاشی ترقی کی رفتار تیز کرنے کے لیے تاجروں کو محفوظ اور سازگار کاروباری ماحول کی فراہمی یقینی بنائے گی۔ پاکستان اور قازقستان نے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کے شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔